حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اذان و اقامت کہی۔ جس وقت فجر طلوع ہوئی بس آپ نے نماز پڑھائی، جبکہ آدمی اندھیرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا، یا یہ کہ آدمی یہ نہ پہچان سکتا تھا کہ اس کے پہلو میں کون ہے۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان و اقامت کہی اس وقت جب سورج ڈھل گیا، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ کیا نصف النہار ہو گیا ہے، اور آپ وقت کو خوب جاننے والے تھے، یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑھی، مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج ڈوب گیا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ شفق یعنی سرخی غائب ہو گئی۔ اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نکل آیا ہے۔ پھر عصر کے وقت میں ظہر کی اقامت کہی یعنی کل گزشتہ کے وقت میں، اور عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی، اور مغرب پڑھی اس سے پہلے کہ شفق یعنی سرخی غائب ہو، اور عشاء پڑھی تہائی رات کے قریب۔ پھر فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی کے مانند بیان کیا۔ کہا پھر نماز عشاء پڑھی، بعض نے کہا تہائی رات کے وقت، اور بعض نے کہا آدھی رات کے وقت۔ اور ابن بریدہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 395۔